موقدہ تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت موقدہ ہی کا انکار کر دیا. یہ بھی جہالت ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں, سنت موقدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت موقدہ سرے سے ہے ہی نہیں, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف 5 نمازیں پڑھوں گا, اور چند باتیں کی. آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے, وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں سنت موقدہ تو کہیں ہے ہی نہیں, صرف 5 نمازیں ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی 2 سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے؟ ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر کوئی ساری زندگی وطر نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وطر نہ پڑھنے کو تمام محدثین فقہا وطر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں من لم یوتر لیس منا, جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وطر ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. میں اسد البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وطر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا, اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیل ہیں, تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کہا. اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور فجر کی 2 سنتوں کی کس قدر تاکید ہے. اور چلو اگر سنت موقدہ کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فرض ہے یا عام سنت ہے, تو میرا ایک سوال ہے, فجر کی 2 رکعتوں میں ہم چھوٹی قرات کرتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں؟ بولو نا. لمبی قرات ہے نا. مغرب کی نسبت فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری میں قل واللہ احد پڑھے اور یہی معمول بنا لے, آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب؟ آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے, فجر کی 2 رکعت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو امام کو؟ فرض تو نہیں ہے. اگر فرض ہوتی تو پھر انا اعطینا سے نماز ہوتی نہیں. آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے, فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. انا اعطینا آپ مغرب میں پڑھ لیں, چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے, سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے. نارملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی لازم تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرس کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت موقدہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ہاں سنت ہے تو کہ جب ضروری نہیں ہے. ان صحابی نے تو کہا تھا 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو میں یہ 5 نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی, ہو گئی نا, انا اعطینا سے بھی تو ہو گئی نا. آپ جواب میں کہو گے بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہیں. تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے. یار تو روزانہ انا اعطینا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اعطینا پڑھتا ہے, دوسری میں قل اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یا مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے. آپ پتلی گلی سے نکلو, ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے. تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں.
ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں, اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے, اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. ڈائریکٹ گھر سے آیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے, آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے, زیادہ نیک ہیں یہ, گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تو انہوں نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے, اس میں یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں, سنتیں بولو, پڑھ لو, نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا, کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں, یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں, بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے, اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی, ایک وہاں سے ملی, اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ضلوا و اضلوا, حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, یہ ایک ٹرم ہے, لیکن سنت مؤکدہ ملے گی, یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں. بعد میں فقہائے کرام نے, علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے, تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے, اور فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے, اس سے فرض مراد ہے, کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے, اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے, اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی, یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے, اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے, تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. سمجھتے ہو کہ نہیں قضا تھی کہ نہیں تھی. صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا, یہ بھی جہالت ہے کہ بس